ناول دلبر پیا، رائٹر ہما قریشی، ایپیسوڈ نمبر 6۔ آج اس کا دوسرا پرچہ تھا۔ کل 7 پرچے تھے۔ اس کے بعد تو یونیورسٹی نے ختم ہی ہو جانا تھا۔ حسن کی تشنہ اور سوالیہ نگاہیں روز اس کے وجود کا طواف کرتی تھی اور وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کہہ پاتی تھی۔ ماما، وہ باپ کی غیر موجودگی میں ماں کے کمرے تک آئی۔ وہ کسی کتاب کے مطالعے میں غرق تھی۔ ماما، میں نے بتایا تھا نا کہ میری یونیورسٹی میں ایک لڑکا ہے۔ وہ مجھے پسند کرتا ہے اور مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ جلدی سے ہمت کرتی ایک ہی سانس میں بولتی چلی گئی، جبکہ انہوں نے ذرا غصے سے بیٹی کو دیکھا۔ کیا کہہ رہی ہیں میسا آپ؟ کون ہے وہ بیہودہ لڑکا؟ نام بتائیں مجھے۔ نہ جانے کب اور کہاں سے مظہر صاحب اچانک وہاں آن وارد ہوئے تھے۔ وہ بابا، باپ کا سرخ چہرہ دیکھ میسا کی آواز حالت میں ہی اٹک گئی تھی۔ شازیہ بیگم جلدی سے دوڑ کر قریب گئیں۔ کچھ نہیں مظہر، ویسے ہی بچی ہے۔ انہوں نے میسا کو اپنے پیچھے کیا، جو سوکھے پتے کی مانے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ کیا کچھ نہیں؟ پوچھو اس سے کہ کون ہے وہ بغیرت جو یونیورسٹی عاشقیاں کرنے آتا ہے۔ وہ حد درجہ درستگی سے چنگھاڑے۔ بتاؤ مجھے، کب سے چل رہا ہے یہ سب؟ میسا، تم نے میرے لاڈ پیار کا یہ صلہ دیا ہے؟ وہی روایتی رویہ۔ شازیہ نے افسوس سے ان کی جانب دیکھا۔ کچھ نہیں ہے بابا، وہ رشتہ لے کر آنا چاہتا ہے۔ آج پہلی بار اس نے باپ کے سامنے منہ کھولنے کی ہمت کی تھی۔ کوئی رشتہ نہیں آئے گا، میں تمہاری شادی طے کر چکا ہوں ولید کے ساتھ۔ سمجھا دو شازیہ اپنی بیٹی کو۔ وہ شدید غصے سے ضبط کر گئے۔ اگر سامنے لاڈلی بیٹی نہ ہوتی تو وہ پتہ نہیں کیا کر جاتے۔ جب وہ کہہ رہی ہے کہ وہ رشتہ لے کر آنا چاہتے ہیں تو ایک بار مان لینا اس کی بات۔ لڑکا دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ وہ بیٹی کو روتا دیکھ ہمت کر کے بولی تھی۔ خاموش بیہودہ عورت، یہ سب تمہاری ڈھیل کا نتیجہ ہے۔ وہ غصے سے گھرائے۔ نہیں بابا، ماما کا کوئی قصور نہیں۔ وہ تڑپ کر بولی۔ خاموش ہو جاؤ اور اپنے پیپرز سے فارغ ہو جاؤ۔ بس میں جلد از جلد اب تمہیں رخصت کروں گا، اور خبردار جو اس لڑکے سے کوئی میل مراسم رکھنے کی کوشش کی۔ وہ ناگوار لہجے میں بولتے وہاں سے واک آؤٹ کر گئے، جبکہ وہ ماں کے سینے سے لگی پھپک پھپک کر رونے لگی تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ گزر گیا۔ خیر سے وہ دن بھی آ گیا تھا جب ان کا آخری پرچہ ہونے والا تھا۔ میسا اداس صورت لیے یونیورسٹی میں داخل ہوئی تھی، اور اس تمام عرصے میں وہ حسن کا سامنا ہونے پر فوراً سے اپنا راستہ بدل لیا کرتی تھی۔ ویسے بھی گھر میں اس کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ وہ اپنی کلاس کی جانب جا رہی تھی جبھی اسے محسوس ہوا تھا کہ حسن اس کی جانب قدم بڑھا رہا تھا۔ اس نے فوری بھاگنے کی۔ میسا جی، بات سنیں پلیز۔ اپنے نام کی پکار پر وہ ٹھہر گئی تھی مگر پلٹی نہیں تھی۔ جانتی تھی کہ روکنے والا کون تھا۔ وہ جلد از جلد کلاس میں جانا چاہتی تھی مگر وہ شاید اسے یونیورسٹی میں داخل ہوتا دیکھ چکا تھا۔ آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ نگاہیں احتراماً جھکا رکھی تھی۔ وہ آس بھرے لہجے میں پوچھ رہے تھے۔ یہاں اسٹوڈنٹس کا رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ دونوں ایک پرسکون گوشے میں کھڑے تھے۔ کس بات کا؟ وہ جان کر بھی انجان بن گئی تھی۔ یہی کہ کیا میں آپ کے گھر رشتہ بھیج سکتا ہوں؟ اس قدر صاف کوئی پر وہ ہمیشہ کی طرح سانس روک گئی تھی۔ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ہم کسی کی امانت ہیں، وہ سنجیدگی سے بولی تھی، مگر ابھی امانت پوری طرح تو حقدار کے نام سے منسوب نہیں۔ بختیار کا سرسراتا لہجہ جتاتا ہوا تھا۔ ہم امانت میں خیانت نہیں کر سکتے۔ میسا نے ذرا تڑک کر بولتے اسے باز رکھا تھا۔ خیانت نہیں کر سکتی مگر اس نادان دل کے ساتھ زیادتی ضرور کر سکتی ہیں۔ وہ ذرا استہزائیہ لہجے میں گویا ہوا تھا۔ ہمیں آپ کی باتیں سمجھ نہیں آتی۔ اس نے جان کر نگاہیں چرائی تھیں۔ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ کیوں میری محبت کی تذلیل کر رہی ہیں؟ جبکہ میں بہت اچھے سے جانتا ہوں کہ آپ بھی اس سفر میں میری شریک سفر ہیں۔ اس نے گویا چوری پکڑ لی تھی۔ آپ کچھ بھی کہہ لیں مگر میری نہ ہاں میں نہیں بدل سکتی۔ اس بار وہ باقاعدہ طور پر پلٹی تھی، مگر بختیار نے ایک نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی مناسب نہیں سمجھا تھا۔ کچھ نہ صحیح کوئی امید کی کرن ہی تھما دیں۔
اس بار اس کا لہجہ حد سے زیادہ دھیما تھا۔ میسا کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ کیا آپ میری نا کو ہاں میں بدلنے کا انتظار کر سکتے ہیں؟ وہ ٹٹول رہی تھی۔ آپ انتظار کی مدت بتا دیجیے، میں لب سی کر اپنی آخری سانس تک آپ کی آمد کا منتظر رہوں گا۔ اس بار ایک غیر ارادی سی نگاہ اٹھی تھی اور اس پری پیکر کا دو آتشہ حسن دیکھ آپ ہی جھک گئی تھی۔ تو پھر ٹھیک ہے، آپ انتظار کیجیے، مگر ہاں، میں امانت میں خیانت نہیں کرتی۔ وہ تیز لہجے میں پہیلیوں سے الجھی اپنے دل کی بات کہتی تھی، اس قدموں سے نکل گئی تھی، جبکہ بختیار جہاں کا تہاں ہی رہ گیا تھا۔ نظریں اس کھڑی پر ہی مرکوز تھیں جو شاید لاک لوز ہونے کے باعث جھٹکا لگنے پر اس کی کلائی سے پھسل کر زمین پر گر گئی تھی، اور اس نے اٹھانے کی زحمت کیے بغیر قدم آگے بڑھا لیے تھے۔ کاش اس روز آپ نے اپنی واپسی کی کوئی مدت ہی بتا دی ہوتی میسا، تو میرا یہ انتظار میرے لیے آزمائش نہ بنتا۔ ہاتھ میں موجود سالوں پرانی لیڈیز واچ پکڑے بیٹھے بختیار حسن نے آنکھ میں آیا ایک آنسو کا قطرہ آج کھل کر بے مول ہونے دیا تھا۔ ان کا رقیب بھتیجا ایک بار پھر ان کی یادوں میں خلل ڈالنے کے لیے وہاں آن وارد ہوا تھا۔ چاچو یار، آپ پھر سے اپنی محبوبہ کی یادوں میں کھو گئے ہیں؟ ویسے میں سوچتا ہوں کہ اب تو آپ کی محبوبہ کے بچے بھی ہماری عمروں کے ہو گئے ہوں گے۔ اس نے ہمیشہ کی طرح چچا کو چھیڑا تھا، جبکہ بختیار حسن جو آج حد سے زیادہ رنجیدہ تھے، بھتیجے کی شوخ مزاجی پر کہکا لگانے کے بجائے اٹھ کر اوپر کھلے آسمان تلے چھت کی جانب چل دیے تھے، جبکہ وہ ارے ارے ہی کرتا رہ گیا تھا۔ میسا، وہ گھر آنے کے بعد کتنی ہی دیر تک آنسوؤں سے روتی رہی تھی، جبھی اس کی ماں اسے کالج کے بعد کھانے پر غیر حاضر محسوس کر سوالیہ گویا ہوئی تھی۔ جی ماما، وہ اپنے آنسو خشک کر گئی۔ کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ وہ اس کی رندی ہوئی آواز محسوس کر سوالیہ گویا ہوئی۔ ماما، وہ آج حسن ملے تھے۔ وہ ناچار دل کی بات عیاں کر گئی تھی۔ میسا، تمہیں یاد ہے نا تمہارے بابا نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے اس بار سنجیدگی سے کہتے اس کا آنسوؤں سے تر چہرہ رومال کی مدد سے خشک کیا تھا۔ جانتی ہوں ماں، مگر میں اس دل کا کیا کروں؟ ماما، حسن بہت اچھے ہیں، وہ ہمیشہ کی طرح ماں کے سامنے بکھر گئی تھی، مگر آپ کو معلوم تو ہے نا کہ آپ کے بابا کس طبیعت کے مالک شخص ہیں۔ انہوں نے بیٹی کو خبردار کیا۔ ماں، ایک بار آپ بات کریں نا بابا سے، مجھے ولی سے شادی نہیں کرنی۔ آپ تو جانتی ہیں نا تایا لوگ صرف جائیداد کی وجہ سے شادی کر رہے ہیں۔ میسا نے خوفزدہ لہجے میں کہا تو وہ بیٹی کی حالت دیکھ خود بھی آنسوؤں سے رو پڑی تھی۔ تم تو جانتی ہو میسا کہ تمہارے باپ نے آج تک میری کوئی بات نہیں مانی، تو تمہیں لگتا ہے کہ وہ میری بات سنیں گے؟ وہ دکھ سے بولی تھی۔ میسا کے رونے میں شدت آ گئی تھی۔ ماں پلیز، آپ بات کریں نا، اور دیکھیں نا، بابا صرف غصہ کرتے ہیں، مگر انہوں نے ہمیں ہر آسائش فراہم کر رکھی ہے۔ وہ ہمیں دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتے ہیں، ابھی وہ صرف تایابو لوگوں کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں۔ وہ ماں کو راضی کرنا چاہتی تھی، کیونکہ خود میں تو اس میں اتنی ہمت تھی ہی نہیں کہ باپ کے سامنے اپنے حق کے لیے کھڑی ہو سکتی۔ میسا بچے، جو مرد اپنے گھر کی عورت کو عزت نہیں دے سکتے نا، پھر اس مرد کی فراہم کردہ آسائشوں کی قیمت ٹکے کی بھی نہیں ہوتی۔ وہ ایک دم تلخی سے گویا ہوئی تو وہ خاموشی اختیار کر گئی۔ ولی تمہارے تایا کا بیٹا ضرور ہے، مگر وہ تمہارے تایا لوگوں سے بالکل جدا ہے۔ وہ خاصا اچھا بچہ ہے، بس یہی سوچ کر میرا دل مطمئن ہو گیا ہے۔ اور رہی بات جائیداد کی، تو بیٹا تمہارے ددیالی بہت کایا قسم کے لوگ ہیں۔ شادی نہ بھی ہوئی تو یہ کسی نہ کسی طرح تمہارے باپ کی جائیداد ان سے اپنے نام کروا ہی لیں گے، اور میں اور تم کب تک لڑ سکتے ہیں؟ تلخ حقیقت ہے، یہ تو پھر اپنے ہیں، غیر تو جائیدادوں کے مسئلے میں بہت ظالم ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس بات تلخ لہجے میں کہا تھا۔ یہ کیسے اپنے ہیں ماں، جو ہماری خوشیوں کے دشمن بن گئے ہیں؟ میں مر جاؤں گی، بابا کو بتا دیجیے گا۔ وہ زندگی میں پہلی بار تیز آواز میں درستگی سے غرائی تھی۔ انہوں نے حیرانگی سے اپنی نرم طبیعت بیٹی کو دیکھا تھا۔ کسی غیر مرد کے لیے بیٹیوں کی بغاوت تو باپ ہرگز بھی برداشت نہیں کرتے، اور تمہارا باپ تو ویسے بھی عورت ذات کو حقیر سمجھتا ہے۔ ایسا کچھ نہ کہنا کہ وہ تمہیں بیٹی سمجھنا چھوڑ دے۔ میں نے اپنی پوری زندگی صرف تمہاری وجہ سے
اس شخص کے ساتھ کمپرومائز کی ہے، کیونکہ میں تمہارے سر سے باپ کا سایہ نہیں چھین سکتی تھی۔ وہ گہرا سانس بھر کر باور کروانے لگی۔ بابا کس دن سمجھیں گے کہ ہم انسان ہیں، کوئی کھلونا نہیں جو وہ ہر وقت ہم پر اپنا حکم مسلط کر جاتے ہیں، اور ہم کسی باندی کی مانند حکم بجا لانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ وہ مزید تلخ ہوئی۔ میسا، ضد چھوڑ دو اور بھول جاؤ اس لڑکے کو۔ ہزاروں لڑکیاں اپنے ماں باپ کی مرضی سے شادی کرتی ہیں، تم بھی ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اپنے باپ کا مان رکھ لو۔ ولی بہت اچھا ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر اسے قائل کرنا چاہا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی بغاوت اور ضد مزید بات بگاڑنے کا باعث بن جائے گی۔ ماما، بابا دل کے برے نہیں ہیں، بس وہ ہمارا بھلا چاہتے ہیں۔ یہ سب تایا ابو کی وجہ سے ہے۔ آپ ایک بار بات تو کر کے دیکھیں۔ اس بار اس نے التجائیہ لہجے میں کہا تو ان کے چہرے کے تاثرات لمحوں میں تبدیل ہو گئے تھے۔ میسا، میں تمہاری خاطر تمہارے باپ سے ضرور بات کر لوں گی، مگر ایک بات یاد رکھنا، تمہارا باپ نہ تو ایک اچھا شوہر ہے اور نہ ہی اچھا باپ۔ ہاں، بس وہ بیٹا بہت اچھا ہے، کیونکہ ان کی والدہ محترمہ ان کے مطلب کی باتیں کیا کرتی تھی۔ باقی انہیں دنیا کی ہر عورت بدذات اور بغیرت نظر آتی ہے۔ وہ ایک دم تلخ ہو گئی تھی۔ میسا کو اپنے باپ کے لیے برا لگا تھا، جو بھی تھا، مگر وہ اس کا باپ تھا۔ ماں، ایسا تو نہ کہیں، بابا نے کبھی آپ پر ہاتھ نہیں اٹھایا، جبکہ اسکول میں میری ایک دوست تھی، اس کے بابا تو کبھی کبھی اس کی ماما پر ہاتھ بھی اٹھا لیا کرتے تھے، کیونکہ اس کی ماما کی زبان بہت تیز ہے، تو وہ کہتی ہے کہ جب عورت کی زبان چلتی ہے تو مرد کا ہاتھ بھی چلتا ہے، اور بے لگام عورت تو قابو میں ہی ایک تھپڑ سے آتی ہے۔ اس بار اس نے باپ کا دفاع کرنے کے ساتھ ساتھ تمام بغیرت قسم کے مردوں کا بھی دفاع کیا تھا۔ میسا، جب تک عورت ذات مرد کے غلط عمل کو ڈیفینڈ کرتی رہے گی، اس کی خامیوں پر مرد ہونے کا پردہ ڈالتی رہے گی، اور پھر یہی سوچ اپنے بیٹوں میں منتقل کرے گی، تو پھر وہ مرد ذات سے اپنے لیے عزت کی امید چھوڑ دے۔ اپنے باپ سے محبت ضرور کرو، مگر ان کے غلط عمل کا احساس بھی کراؤ، وگرنہ انہیں تو ہمیشہ یہی لگتا ہے کہ وہ جو مجھ پر اور تم پر ہر لمحہ اپنا رعب جماتے رہتے ہیں، یہ ان کا حق ہے۔ کمزور عورت پر رعب جمانے والے ہاتھ اٹھانے والے مرد نہیں ہوتے میسا، یہ بات ذہن نشین کر لو۔ اور پھر ایسے مردوں کا دفاع کرنے والی عورتیں ہرگز بھی کسی قسم کی ہمدردی کے مستحق نہیں ہوتی ہیں۔ انہیں اپنی لاڈلی کی سوچ ایک آنکھ نہیں بھائی تھی، جو بلا وجہ باپ کو اور اس کے رویے کو ڈیفینڈ کر رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا ماں کہ کون صحیح اور کون غلط، مگر میں آپ جیسی زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ میں زندگی میں سکون چاہتی ہوں، اور اگر میرے نصیب میں بھی یہی زندگی لکھی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ وہ ہذیانی سی ہو کر بولی تھی، ان کا ہاتھ سینے پر پڑا تھا۔ میسا، ایسا سوچنا بھی نہیں، میرے جینے کی واحد وجہ ہو تم۔ وہ دکھ بھرے لہجے میں گویا ہوئی تو وہ خاموشی سے آگے بڑھتی ان کے سینے سے آ لگی تھی۔ اس گھر کے ماحول میں میرا دم گھٹنے لگا ہے ماں، مجھے لگتا ہے آپ جیسی زندگی میں کبھی نہیں گزار سکوں گی۔ وہ اپنی خدشوں کا ذکر کر رہی تھی۔ اللہ نہ کرے کہ تم کبھی میرے جیسی زندگی گزارو، تم دیکھنا اللہ نے تمہارے نصیب میں کوئی بہترین شخص لکھ رکھا ہوگا۔ انہوں نے بیٹی کو دلاسا دیا۔ ماما، مجھے حسن چاہیے۔ وہ ایک بار پھر روحان سی ہوئی۔ میں بات کرتی ہوں تمہارے باپ سے۔ انہوں نے اس کا سر تھپ تھپایا۔ صبح صادق سے نکلتا سورج ہر سو اپنی روشن کرنیں بکھیر چکا تھا۔ گھر میں چہل پہل سی پھیلی ہوئی تھی۔ گھر کے سب مرد کاروبار پر جانے کی غرض سے ناشتے میں مصروف تھے۔ وہ معمول کے مطابق 8 بجے ہی ناشتہ کرتی، اپنی بلی کو گود میں اٹھاتی کمرے میں آ گئی تھی۔ توبہ عادتاً دستی کے ساتھ بیٹھی موبائل پر سکرولنگ میں وقت ضائع کر رہی تھی، جبھی واٹس ایپ پر اچانک سے اسے کال آنے لگی تھی۔ کل رات سے آف لائن ہونے کے باعث موسیٰ کی کالز مس کر گئی تھی۔ اس بار اس نے جھٹ سے کال ریسیو کی تھی۔ ہیلو۔ دوسری جانب سے اس کی گمبھیر آواز گونجی تھی۔ وہ روز کال نہیں کرتا تھا، مگر جب بھی فارغ اوقات میں کال کرتا تھا تو گفتگو لمبی ہو جایا کرتی تھی۔ کیسی ہیں مسز؟ وہ اس وقت نائٹ سوٹ میں ملبوس بس بستر میں گھسنے کی تیاری کر رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں موسیٰ، آپ کیسے ہیں؟ اور آپ کب واپس آئیں گے؟ اب تو آپ کو گئے 1 ماہ ہونے کو آیا ہے۔ وہ بے چینی سے ایک ہی سانس میں کافی سوال کر گئی تھی۔ موسیٰ کے لبوں پر مسکراہٹ سے کھل گئی تھی۔
میں ٹھیک ہوں میری جان، بس 1-2 روز میں میری انڈیا کی فلائٹ ہے. آپ مجھے مس کر رہی تھی؟ وہ کمفرٹر پاؤں پر ڈالتا سوالیہ انداز میں بولا تھا. طوبا نے ذرا نہ سمجھی سے موبائل اسکرین کو دیکھا تھا. موسیٰ، کیا آپ کسی دوسرے ملک میں ہیں؟ حیرانگی سے سوال کرتی وہ موسیٰ کو گڑبڑانے پر مجبور کر گئی تھی. وہ اپنا سرپرائز یوں خراب نہیں کرنا چاہتا تھا. جانب، میرا مطلب تھا دوسرے شہر ہوں. وہ متوازن لہجے میں بولا تو وہ سمجھ کر سر ہلا گئی. بھلا موسیٰ کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے جو وہ دوسرے ملک کے ٹور کرتا پھرتا؟ ویسے اب کام کیا کرتے ہیں موسیٰ؟ وہ سوالیہ بولی. اس بار اس نے مسکراہٹ ضبط کی تھی. یار میں تو کلرک ہوں. اب تمہارا شوہر زیادہ پڑھا لکھا بھی تو نہیں ہے نا؟ اس نے انگلینڈ کی یونیورسٹی سے ماسٹر کر رکھا تھا، مگر وہ مستقبل میں اس کے تاثرات سوچ کر دل ہی دل میں مسکرایا تھا. یقیناً اس کی حقیقت اس کی سندریا کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہونے والی تھی. جھوٹ تو نہ بولیں، ذیشان بھائی کہہ رہے تھے آپ نے ماسٹر کیا ہوا ہے، اور اتنے بھی کوئی غریب نہیں ہے جتنا شو کرتے ہیں. وہ برا مان گئی تھی. شاید وہ اسے غریب آدمی کہنے کا بدلہ لے رہا تھا، جبکہ موسیٰ نے دانت پیسے. اس کا یہ دوست تو اس کی پول کھولنے پر لگا ہوا تھا. سندریا، آپ کا بھائی آپ کو خوش کرنے کے لیے بیوقوف بناتا ہے. اس نے نرم لہجے میں نفی کی. بیوقوف آپ بناتے ہیں. ذیشان بھائی مجھے آپ کے بارے میں سب کچھ بتا چکے ہیں. وہ نروٹھے پن سے بولی، جبکہ وہ ایک لمحے میں بستر سے اٹھ بیٹھا تھا. چہرے پر سنجیدگی سی امڑ آئی تھی. کیا بتایا ہے اس نے؟ وہ سب بکواس کر رہا ہے طوبا. آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے؟ اس نے ایک بار پھر نفی کرنی چاہی. تو اس میں چھپانے والی کون سی بات ہے؟ ویسے بھی تو اتنا تو ہم بھی جانتے ہیں کہ ہمارے بابا یوں ہی ہماری شادی کسی سے بھی نہیں کریں گے. جبکہ آپ نے اس دن بھی جھوٹ کہا تھا کہ آپ ڈھابا ہوٹل میں اسٹے کریں گے، جبکہ آپ 5 اسٹار ہوٹل میں ہی تھے. اس نے ذرا غصے سے کہا تو موسیٰ کے لب اوہ کے انداز میں سکڑے. یعنی وہ سب کچھ پھر بھی نہیں جانتی تھی. تو کیا کیا بتایا ہے آپ کے بھائی جان نے؟ ذیشان کی گردن مروڑنے کا تو وہ پہلے ہی ارادہ بنا چکا تھا. یہی کہ آپ لکھنؤ کی ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتے ہیں اور ویل پیڈ امپلائی ہیں. آپ کا اپنا ذاتی گھر بھی ہے. وہ روانگی میں سب فرفر بولتی چلی گئی تھی. آپ کا بھائی ایک نمبر کا جھوٹا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. میں سچ میں غریب ہوں یار، اس نے لاچار انداز میں کہا. اچھا تو پھر میں بلاؤں ذیشان بھائی کو؟ اس نے چیلنج کیا. ذیشان اسے ستون سے ٹیک لگائے کھڑا نظر آیا تھا. جی جی بلا لیں بھائی. اس نے وہیں سے ہانک لگائی تو وہ ارد گرد میں نظریں گھماتا طوبا کی آواز کے تعاقب میں اس کے کمرے کی جانب بڑھا. کیا ہوا بچے؟ وہ کمرے کی دہلیز پر کھڑا تھا. بھائی یہ موسیٰ کی کال آئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو کچھ بتایا وہ سب جھوٹ ہے. اس نے آئیبرو اٹھائے تھے. فون اسپیکر پر کریں طوبا. دوسری جانب سے موسیٰ کی آواز ابھری تو وہ فوراً اسپیکر آن کر گئی. جی ذیشان بھائی. کیا الٹی سیدھی پٹیاں پڑھائی ہیں آپ نے میری بیوی کو؟ دوسری جانب سے اس کی سخت آواز ابھری تھی. ذیشان کو فوری گڑبڑ کا احساس ہوا تھا. اچھا وہ بات. طوبا میرے بچے، میں تو آپ سے مذاق کر رہا تھا. وہ دراصل آپ بار بار اس کی جاب کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہی تھی نا، تو میں نے بس ویسے ہی بول دیا تھا. طوبا نے منہ کھول کر ہونکوں کی معنی دیکھا تھا. بھائی آپ نے ہم سے جھوٹ کہا؟ وہ صدمے میں ہی تو چلی گئی تھی. جھوٹ نہیں کہا، بس مذاق کر رہا تھا، زیادہ سیریس نہیں لو. وہ موسیٰ کتنے پیسے بھیجوں تمہارے اکاؤنٹ میں؟ مجھے اماؤنٹ ٹیکسٹ کر دو. وہ ساتھ ساتھ اپنی بات پر مہر لگانے کی غرض سے بولا تو دوسری جانب موسیٰ نے بہت مشکل سے مسکراہٹ ضبط کی تھی. وہ بھی پتہ نہیں کیا بچوں والی حرکتیں کر رہے تھے. وہ میں بعد میں بتا دوں گا، فی الحال نکلو یہاں سے، میں اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں. وہ اپنی مسکراہٹ ضبط کرتا دھیمی لہجے میں گویا ہوا. کیا آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے طوبا؟ اس بار وہ مصنوعی ناراضی سے بولا تھا. وہ گڑبڑائی. ایسی بات نہیں ہے، میں تو ویسے ہی پوچھ رہی تھی. وہ اس کے لہجے میں خفگی محسوس کر ہلکی سی آواز میں منمنائی تھی. تو پھر آپ کو میرا غریب ہونا پسند نہیں ہے، رائٹ؟ وہ مزید بولا. نہیں تو ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے. اس نے جلدی سے نفی کی تھی، جبکہ وہ کہکا لگا گیا. ریلیکس کریں، آپ کو کچھ بھی کسی سے پوچھنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. میں اپنی جاب اور اپنے بارے میں تفصیل سے آپ کے روبرو بیٹھ کر بتاؤں گا. چلیں یار، بعد میں بات ہوگی.
صبح مجھے آفس بھی جانا ہے، اب نیند آ رہی ہے مجھے۔ اس نے گھڑی دیکھی جہاں رات کے 12 بج رہے تھے۔ آپ اس وقت سوئیں گے؟ یہ تو آپ کے آفس جانے کا وقت نہیں ہے۔ وہ ایک بار پھر حیران ہوئی کیونکہ یہاں صبح کے 9 بج رہے تھے۔ یہ تو ہر جگہ ہی آفس کا وقت ہوتا ہے۔ نہیں، وہ دراصل آج میں آف پر ہوں، تھوڑا لیٹ جاؤں گا۔ لیٹ نائٹ ایک پروجیکٹ پر کام کرتا رہا ہوں تو میں نے سوچا ذرا نیند پوری کر لوں۔ وہ بہت مشکل سے مطمئن کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ اوہ اچھا موسیٰ، تو پھر بس آپ ریسٹ کیجیے۔ ویسے وہ آپ کو اگر زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے تو میں بابا کو بولوں؟ وہ اس کی مذاق میں کہی بات کو سیریس لے گئی تھی۔ ارے نہیں، ذیشان نے میرے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دیے ہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ اب اتنا بھی غریب نہیں ہوں میں۔ اپنی حرکتوں پر وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا خفت سے مسکرایا۔ چلیں، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ چند اختتامی الفاظ کے ساتھ وہ رابطہ منقطع کر گئی، جبکہ اب وہ مسکراتا ہوا اسے سوتے سوتے ہی نیند کی وادیوں میں اتر گیا تھا۔ موسیٰ صبح ہی انڈیا پہنچا تھا اور آرام کرنے کی غرض سے لکھنؤ اپنے گھر آیا تھا۔ اس کا ارادہ ایک دن ریسٹ کر کے آفس میں حاضری لگانے کے بعد اپنی سندریا کو واپس لے جانے کا تھا، جس سے دوری اختیار کرنا اب ناممکن ہو چکا تھا۔ وہ اس وقت اپنے روم میں کنگ سائز بیڈ پر اوندھے منہ لیٹا خواب و خرگوش کے مزے لوٹنے میں مصروف تھا۔ وہ عادتاً شرٹ کے بغیر ہی سو رہا تھا۔ کمرہ ہائی اسپیڈ ایئر کنڈیشن کے باعث چلڈ ہو رہا تھا۔ اتنے دن لاس کا ایڈٹ اور وہاں موجود مینجمنٹ میں سے بلیک شپ کو پکڑنے میں اچھا خاصا وقت اور دماغ صرف ہو چکا تھا۔ اس وقت وہ ہر چیز سے غافل بس اپنی نیندیں پوری کر رہا تھا، جب ہی کوئی بہت آہستگی سے اس کے روم کا دروازہ کھولتا، دھیرے سے ذرا لڑکھڑاتی ہوئی چال کے ساتھ قدم اٹھاتا بیڈ کے نزدیک آیا تھا۔ ہائے موسیٰ بیبی، اتنے دن بعد واپس آئے ہو اور مجھے یاد بھی نہیں کیا۔ اس کی سو کالڈ بہن بیڈ پر نزدیک ہی بیٹھی مصطفیٰ کی برہنہ کمر پر انگلیاں پھیرتی ازلی بے باک لہجے میں سرگوشیانہ گویا ہوئی تھی۔ یو آر سو ہاٹ، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں تمہارے اس کمرے تک رسائی کیسے حاصل کر سکتی ہوں۔ وہ دھیرے سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی غلیظ نگاہوں سے اس کے سراپے کا جائزہ لے رہی تھی، جو خواب و خرگوش کے مزے لوٹنے میں مصروف تھا۔ موسیٰ ڈارلنگ، ویک اپ۔ اس بار وہ دھیرے سے اس کے کان کے پاس جھکتی بے باکی سے بولی۔ موسیٰ، جو کافی دیر سے نیند میں کچھ غیر مانوس سا محسوس کر رہا تھا، ایک دم مسکرایا۔ بالوں میں چلتی نازک انگلیاں اس کے خوابوں کو حقیقت کا روپ دے چکی تھی۔ توبہ مائی لو، آئی مسڈ یو سو مچ بیبی۔ وہ بے خودی میں سرگوشی کرتا ایک ہی جست میں اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر خود پر گراتا اسے اپنے حصار میں جکڑ چکا تھا۔ وہ بری طرح سے سٹپٹائی تھی۔ ہے موسیٰ، وہ تو اس کی بڑبڑاہٹ سننے میں ناکام ہوئی تھی۔ موسیٰ کو اس طرح خود کو قریب کرنے پر بھرپور انداز میں مسکراتی، اس کے گرد اپنا حصار قائم کرتی اپنے تشنہ لب اس کے مردانہ رخسار پر رکھ گئی تھی۔ ناک کے نتنوں سے ٹکراتی عجیب سی مہک اور غیر مانوس لمس پر موسیٰ نے پٹ سے آنکھیں کھولی تھی۔ توبہ کی جانب سے کی گئی یہ پیش قدمی اس کے احساسات بیدار کر گئی تھی۔ توبہ، وہ جو مریم میں اپنی سندریا کو تلاش کر رہا تھا، مقابل اپنے حصار میں مریم کو دیکھ بری طرح سے سٹپٹاتا ہوا اسے پوری شدت سے خود سے دور دھکیل گیا۔ موسیٰ، آر یو ان یور سینسز؟ بیڈ سے نیچے گرنے کے باعث اس کا سر بری طرح سے فرش سے جا لگا تھا، جبکہ وہ کچھ فاصلے سے بیڈ کی دوسری جانب کھڑا ہوتا حیرت سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اسے مریم سے اس قسم کی بے باکی کی امید ہرگز نہیں تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں آنے کی؟ ذرا اوسان بحال ہوئے تو وہ 2 قدموں میں فاصلہ سمیٹتا اسے بالوں سے جگڑتا اوپر اٹھاتا بری طرح دھاڑا تھا۔ اف موسیٰ، کیا کر رہے ہو؟ وہ اس کی وحشیانہ گرفت پر بری طرح سے مسلی تھی، جس کی آنکھیں شعلے اگل رہی تھیں، چہرے پر چٹانوں کی سی سختی درائی تھی۔ میرے کمرے میں میرے بیڈ پر میری بیوی کی جگہ پر کیا کر رہی ہو تم؟ وہ ایک بار پھر شدت سے گھرایا تھا۔ رات کا وقت تھا، سچ شکر تھا کہ اس کا کمرہ ساؤنڈ پروف تھا، وگرنہ اب تک تو یہاں اچھا خاصا تماشا لگ چکا ہوتا۔ موسیٰ، کیا کر رہے ہو؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ وہ بھرپور انداز میں مزاحمت کرتی بمشکل اپنا آپ چھڑوانے میں کامیاب ہوئی تھی، جو حد سے زیادہ سختی سے باز پرس پر اترا ہوا تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے اور اپنی یہ بےغیرتیاں اپنے بوائے فرینڈس کو دکھایا کرو۔ اگر آئندہ غلطی سے بھی میرے نزدیک آنے کی کوشش کی تو یہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا، سمجھی؟ وہ ایک لمحے میں بغیر کوئی لحاظ کیے
उसे बुरी तरह से पटक चुका था। मरियम का सर दीवार से जा लगा था, मगर वो सदा की बेबाक लड़की अभी भी अजीब सी खुमारी में गुम बेबाकी से मुस्कुराई थी। उफ, मुझे उस दिन का इंतज़ार रहेगा मूसा इब्राहिम, जब तुम खुद मेरी बाहों में आने के लिए तड़पोगे। और तुम्हारी बीवी का तो पता नहीं, मगर इस बेड पर सिर्फ मेरा हक है। वो असली बेबाकी से बोलती, उसका सुर्ख चेहरा नज़रअंदाज करती, लड़खड़ाते कदमों से घर से निकलती चली गई थी। जबकि मूसा को उसका लिबास देख एक बार फिर तैश आया था, जबकि उसकी सरसराती उंगलियों का लम्स अपनी पुश्त पर महसूस करता। वो एक लम्हे से भी कबल के अरसे में तेज़ कदमों से वॉशरूम की जानिब बढ़ा था, जहाँ उसका इरादा इस बेबाक लड़की का लम्स खरोच खरोच कर मिटाने का था। वो चाहता तो एक लम्हे में उस लड़की की हकीकत को दुनिया के सामने, अपने घर वालों के सामने ला सकता था, मगर मरियम का भयानक चेहरा दुनिया के सामने लाने का मतलब अपने हाथों से अपना गिरेबान चाक करने के मुताबिक था। अगली सुबह खुद में हज़ारों काम लिए तुलू हुई थी। मूसा इस वक्त हद से ज़्यादा मसरूफ़ था। वो सीधा ऑफिस आता, कमर साहब को तमाम डिटेल्स देने के बाद लंच टाइम में फ्री हुआ था, और अब उसका इरादा बिहार की फ़्लाइट लेने का था। दादाबू, मैं आज सुबह को लेने जा रहा हूँ, मगर मैं उन्हें घर नहीं लाऊंगा, बल्कि अपने पैलेस में लेकर जाऊंगा। पैंट की जेबों में हाथ अड़स रखे थे, चेहरे पर संजीदगी से छाई थी। वो आगाह कर रहा था। कमर साहब ने ज़रा मसरूफ़ से अंदाज में नज़र उठाकर उसकी जानिब देखा था। तुम जानते हो ना कि 2 दिन बाद सुनील इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ कामयाब प्रोजेक्ट की खुशी में पार्टी रखी गई है, जिसमें तुम्हारी शिरकत बेहद ज़रूरी है। उन्होंने उसे याद दिलाना ज़रूरी समझा था। यस ग्रैंडपा, मुझे याद है, डोंट वरी, मैं वक्त पर आ जाऊंगा, उसने बेजारी से कहा। मूसा, मुझे लगता है इट्स नॉट द राइट टाइम, वो पुरसोच लहजे में बोले तो मूसा ने ना समझे से उनकी जानिब देखा। मतलब? वो सवालिया बोला। तोबा को अभी इस घर से दूर रखो, वो बच्ची बहुत मासूम सी है, और तुम्हारे बाप की दूसरी बीवी का तो तुम्हें मालूम ही है। मुझे लगता है कि पहले तुम तोबा को एतमाद में लो, हमारे घर और लाइफस्टाइल के बारे में आगाह करो, फिर यहाँ लाना। साथ ही हम एक शानदार रिसेप्शन देंगे, ताकि दुनिया वालों को भी आपकी शादी का इल्म हो जाए। मूसा खामोश रह गया था, क्योंकि मरियम की हरकतें वाकई बहुत मशकूक थीं। ओके, फ़िलहाल मैं कुछ दिन के लिए छोड़ देता हूँ। आप जल्द अज जल्द ये मैस ख़त्म करें, क्योंकि मैं मज़ीद अपनी बीवी से दूर नहीं रह सकता। उसकी संजीदगी पर वो ना चाहते हुए भी मुस्कुराए थे। मेरी बहू को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार देना। और यूएस से कोई गिफ्ट लिया है या यूं ही खाली हाथ वापस आ गए हो? वह इस बार शरारत से बोले तो वह हौले से मुस्कुराया। मैं गरीब आदमी अगर डायमंड की रिंग, नेकलेस या फेमस ब्रांड का परफ्यूम गिफ्ट करूँगा तो सवाल ये उठता है कि मेरे पास इतने पैसे आए कहाँ से। वो चेयर घुमाकर खुद उनके मुकाबिल बैठता ज़रा शरारती लहजे में बोला, तो कमर साहब धीमा सा मुस्कुराए। तुम्हें लगता है मूसा कि तोबा हमारी क्लास में ईजीली मूव कर सकेंगी? इस बार वो अपने खदशात के तहत बोले, क्योंकि यह हकीकत थी कि तोबा और उनके ख़ानदान में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। ग्रैंडपा, अब तोबा की क्लास वही है जो मेरी क्लास है, और उन्हें इस क्लास के लिए कैसे ग्रूम करना है इसके लिए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। वो खुद बहुत समझदार हैं। बाकी मैं संभालूंगा, उसके लहजे में मान बोल रहा था। कमर साहब कंधे उचका गए। जाओ फिर, और मेरी बेटी को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार देना, ओके? वो सर को खम देता ऑफिस से निकल आया था, जहाँ उसकी गाड़ी और ड्राइवर पहले से तैयार था। अब उनका रुख एयरपोर्ट की जानिब था। जारी